اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجئے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کی مختلف ڈپٹیاں لگا رکھی ہیں، وہ اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے ہیں، اللہ پاک کے فضل کے فرشتے ہیں۔ وہ ہمہ وقت کئی معاملات میں، کئی نیکیوں میں بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج کا مسئلہ انہی مسائل میں سے یہ ہے، صفوں کو ملانے کے متعلق، صفوں کی درستگی کے متعلق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں پہ درود بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کے درود سے مراد ہوتی ہے رحمت، یعنی اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ہوتی ہے مغفرت اور رحمت کی دعائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ صف کو ملاتا ہے نا، مل کے کھڑا ہوتا ہے، صف کی ترتیب ٹھیک رکھتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ اسے رحمت اور مغفرت کے پروانے دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے جو برگزیدہ مخلوق ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے ہاں لوگ اس چیز پہ عموماً توجہ نہیں کرتے۔ کہا بھی جاتا ہے صفیں درست کریں، یا ساتھ والا بھائی اگر صف ملانے کی کوشش کرتا ہے پاؤں سے پاؤں، تو دوسرا جو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی کئی ایسی قیمتی روایات موجود ہیں۔ آپ اسلام میں صفوں کو برابر کرو، صفوں کو درست کرو، صفوں کو ملاؤ، آپس میں مل کے کھڑے ہو، اور یہاں تک کہ سختی والے الفاظ بھی بولے ہیں کہ تم آپس میں اپنی صفوں کو ملاؤ گے نماز میں، نہیں اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا ملے گی؟ نبی صاحب فرمایا اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ پاک جو ہے وہ تمہارے دلوں میں آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا، اور یہ چیز ہے اس وقت امت مسلمہ انتشار اور افتراق کا شکار ہو چکی ہے۔ صفوں کو ملانا چاہیے۔ صف کی اہمیت اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں، ایک صحابی تھے، ان کا جو ہے نا تھوڑا سا وہ صف سے آگے ہو کے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دھکیل کے پیچھے کیا انہیں کہ پیچھے ہو، صف میں مل کے کھڑے ہو۔ تو آپ علیہ السلام ایسے ملایا کرتے تھے لوگوں کو، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پھر اس طرح ملتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی دوسرے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اگر صفوں کی درستگی نہ ہو تو شیطان جو ہے وہ نماز میں حائل ہوتا ہے اور وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، تنگی کا شکار ہوتا ہے بندہ۔ اس کے لیے منع کیا گیا کہ شیطان کے گھسنے کے لیے جگہ مت چھوڑو صفوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا تذکرہ تو لوگ کرتے ہیں نا جی، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہ جس لعین نے انہیں شہید کیا تھا وہ صف سے نکل کے بھاگ نہیں سکا تھا، وہ صفوں میں ہی پکڑا گیا تھا۔ وجہ ایسے مل کے مسلمان کھڑے تھے، صفیں اس طرح ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت صفوں کی درستگی کے حوالے سے ہم کچھ کمی اور کوتاہی کا شکار ہو گئے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آخر میں دو قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے صف مل نہیں سکتی، ان کا بھی میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس دوست ہیں پاؤں کھول لیتے ہیں، اور اتنے زیادہ پاؤں کھول لیتے ہیں بھائی کہ وہ جناب ساتھ والا بندہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے اس نے جائز کھولنے ہوتے ہیں وہ بیچارہ اتنے بھی نہیں کھول سکتا، کیونکہ آپ نے پاؤں اتنے زیادہ کھول دیے اپنے۔ وہ پاؤں سے پاؤں تو مل گیا لیکن وہ کندھے سے کندھا نہ مل سکا، یہ صف میں خرابی پیدا ہوگی آپ کی وجہ سے۔ اور اسی طرح بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پاؤں ملاتے ملاتے پاؤں بہت زیادہ کھول دیے، اور کئی ایسے دوست ہیں، یہ بھی کوتاہی اور کمی ہے کہ پاؤں کے ساتھ نا دوسرے پاؤں کو ملانے کی بجائے پاؤں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پاؤں ملانا ہے، پاؤں دبانا نہیں ہے۔ ایسی بہت دفعہ شکایت آتی ہے، وہ چھوٹی انگلی اوپر رکھ لیتے ہیں اور پکا دبا لیتے ہیں، یہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں، غلط طریقہ کار ہے۔ وہ ساری نماز ایک جگہ پہ ہوگی اور وہ لڑائی ایک جگہ پہ شروع ہوگی۔ وہ نہیں ملاتا چھوڑ دیں، ایک بندہ نہیں پاؤں ملاتا چھوڑ دیں۔ آپ اتنے کھول لیں، ایک دفعہ کوشش کریں، ملاتا نہیں چھوڑ دیں، دعا کریں اس کے لیے اللہ پاک ہدایت دے۔ دوسرے دوست جو پاؤں اتنے تنگ کر لیتے ہیں آپس میں، بالکل تھوڑے سے پاؤں کھولتے ہیں، وہ اگر ساتھ والا ساتھی کندھا ملا لے گا تو پاؤں نہیں مل سکیں گے، یہ بھی کمی کوتاہی ہے۔ یا ایسے بھی دوست ہیں بالکل آپس میں پاؤں ملا کے دو چار انگلیوں کا وقفہ دے دیتے، نہیں بھائی، پاؤں اس طرح کھولیے کہ جتنا آپ کا جسم ہے
اگر ہر بھائی اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولے گا تو ساتھ والے بھائی سے آپ کا پاؤں سے پاؤں جو ہے وہ مل جائے گا. یہ عظیم سنت ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اور میں نے بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک کے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اور یہ بھی توجہ دلانا مقصود ہے کہ بعض لوگ نا، اگر کوئی بندہ نماز توڑ کے چلا گیا، جیسے آپ مسافر ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی صف تو چلے گئے ہیں، تو صف سلام پھیرنے تک خالی رہتی ہے جگہ. نہیں، ملنا چاہیے آپس میں. ہمارے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صف چل کے نہیں جا سکتے. آپ چل کے جا سکتے ہیں، چل کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے، دوسرے دوستوں کو نہیں پتہ، آپ کو مسئلے کے علم میں، آپ پچھلی صف سے چل کے آگے جا سکتے ہیں. واصل صفوف کے ہی مطلب ہے صفوں کو ملانے والا. اور اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اس کی بار بار دعا کرنی چاہیے. جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ انہیں پتہ ہے، میں نے بھی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ. آپ لوگوں میں دوست ایسے بیٹھے ہیں، وہاں صفیں جو ہیں ایسے جب صف خالی ہوتی ہے نا تو نماز کے اندر لوگ چل کے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کو پتہ ہے ائمہ حرم پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کھڑے ہوتے ہیں، فضلاء کھڑے ہوتے ہیں، دنیا سے عالم جاتے ہیں وہاں پہ، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں. اگر ایک غلط عمل ہو تو وہ باقاعدہ منع کریں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں آگے. یعنی چل کے بھی آپ صف کو پورا کر سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات 2-2 3-3 صفوں تک لوگ چلتے ہیں. وہاں تو ہوتا ہی اس طرح، رش ہوتی ہے، جگہ نہیں ملتی. جب بن جاتی ہے صف، جگہ خالی، آگے گئے، پچھلی صفیں خالی، وہ نماز میں ایسے پوری کرتے ہیں. تو یہ دعا کا کام ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. اس میں کوئی تعصب، غصہ یا ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.